غلام مرتضی ایک انچ میرا سوال آپ سے خصوصی طور پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے کہ جو منیمم ویج ہے وہ تو آپ اناؤنس کر دیتے ہیں، لیکن پورے ملک میں ان کے امپلیمنٹیشن کے مراحل سے نہیں گزرتی ہے۔ انٹرنیٹ ایکسیس میں آپ نے کوئی زیادہ ریلیف فراہم نہیں کیا، بجلی گیس اور جس طرح کی جو معاملات اس میں آپ بھی ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ وہاں لوگوں کی حالت کیا ہے، بجلی بلوں کی اور گیس کے بلوں کی اور اسکول فیسوں کی، یعنی کہ عام آدمی کا بجٹ نہیں لگتا۔ آگوں کے جو کوشچن آپ کے پاس تھے، جو آپ نے محنت کی ہے، اس کا رزلٹ بالکل بیلنس بجٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لیکن اسپیشلی فار دا سیک آف نارمل پیپل، جو ہم جیسے عام درمیانے لوگ ہیں، ان کو اس بجٹ میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے ڈیولپمنٹ والے جو کاٹی لگائے 11 ارب تک لے آئے، نہ اسکول بنیں گے، نہ کالج بنیں گے، نہ یونیورسٹیاں آئیں گی، نہ اسپتال بنیں گے۔ تو یہ سماجی سیکٹر کو آپ جب جی ڈی پی ریشو بڑھاتے ہیں اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی، تو آپ نے سماجی سیکٹر کو تو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اسپتال، ایجوکیشن، اس کے مطابق نہیں لگتا ہے۔ تھینک یو۔ آپ کے ایکچولی سوال میں کو 2 3 4 سوال ہیں۔ ایک کا تو دیکھیں ابھی بلال کیانی صاحب نے بڑا اس کا مفصل جواب دیا ہے آلریڈی، کہ اس کو جس طرح میں ایکسپورٹس کی بات کر رہا تھا کہ صرف یہ ٹیکسیشن کا معاملہ نہیں ہے، فائنینسنگ کا معاملہ نہیں ہے، ٹیرف کا معاملہ نہیں، پورا پیکج کو آپ دیکھیں تو ہر جگہ ویدر اس آر لوسٹ رنگ یا لوور مڈل کلاس کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں جب آپ نے یہ گھروں کی بھی بات کی ہے، اپنا گھر کی بات کی ہے، بڑے شہروں میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ 1 کروڑ روپیہ شاید کم مالیت کے گھروں میں ہو، پر جہاں ماشاء ہم بات کر رہے ہیں جس ضلع کی، اپ ٹو 10 ملین اٹس اے ویری ڈیسنٹ اماؤنٹ، اور 5% فار دا نیکسٹ 10 ایئرس۔ تو یہ اپنا گھر اسکیم کا بھی اس میں ذکر ہے۔ دیکھیں جہاں تک پی ایس ٹی پی کا تعلق ہے، میں اس میں کوائٹ کلیئر ہوں کہ ہمیں ایز وی موو فارورڈ 2 چیزوں کا ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، چونکہ اس سال خود کچھ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر صوبوں نے کاٹ کر ہمیں دیا ہے فار اسٹریٹجک پرپزز، لیکن اگر اس فسکل ایئر میں آپ دیکھ لیں فار دا انٹائر کنٹری، آپ صرف پی ایس ٹی پی پہ نہ جائیے، فار دا انٹائر کنٹری وی ہیڈ 4.3 بلین روپیز، ٹھیک، یہ 12-13 بلین ڈالر بنتا ہے اگر ہم اس کو پرائرٹائز کریں، جن منصوبوں پہ لگانا ہے اور جن سیکٹرز پہ لگانا ہے۔ یہ اگر ہم خرچنا بھی چاہیں تو ایک سال میں خرچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سو ہمارے پاس لیک آف ریسورسز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وی ہیو ٹو موو ٹورڈس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور میں اس کا بار بار ذکر کر چکا ہوں، اور اس میں کوئی مجھے مذائقہ نہیں ہے دوبارہ اس کو رپیٹ کرنے کا، کہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ پاکستان یہ پی 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 ماڈل انہوں نے خاص طور پہ جو تھر کے پروجیکٹس ہیں، کیونکہ میں خود ان میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں تھا، بوتھ فرام اے ڈیٹ اینڈ ایکوٹی سائڈ، ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ آرگنائزیشن پارٹیسپیٹڈ ان ٹو دیٹ، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ جو اب دینا ہے نا جی، وہ جو سارا کچھ ہم جو کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم بڑھاوا دیں، ان کو کہیں کہ آپ آگے لے کر آئیں، اور اگر گورنمنٹ نے کسی چیز میں اور پبلک گڈز میں ہم نے کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے، لیکن ان منصوبوں پہ کریں جہاں کوئی کمرشل جو ہے اس کی وائبلٹی نہ بنے۔ دیٹس اے پبلک گڈ اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ اپ ایز دا گورنمنٹ ایز اے پبلک گڈ۔ لیکن جو زیادہ کمرشل پروجیکٹس ہیں وہاں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر آئیں، اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو کمرشلی اس کو آگے لے کر چلیں۔ تو میرا یہ بس یہ 2 گزارشات تھیں جی آپ کے سامنے۔ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا۔ میرا خیال ہے جب میں بات کرتے ہیں نا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی، تو تھوڑا سا ذہن ہمیں کھول کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسہ ایکسپورٹر جو ہے، جب اس کا ٹرن اوور بڑھے گا، اس کے پروفٹس اوپر جائیں گے، تو ایک انڈسٹریل یا ایکسپورٹر کیا کرتا ہے؟ وہ ایکسپینشن کرتا ہے، وہ نئی انڈسٹری لگاتا ہے، وہ ڈائیورسیفائی کرتا ہے، اس سے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں، ایگزسٹنگ ہیومن ریسورس کو زیادہ تنخواہیں دیتا ہے۔ یہ گروتھ کے ماڈل کو تھوڑا سمجھیں کہ اس کے اندر صرف وہ ایکسپورٹر اکیلا نہیں ہے، اس کا وہ مشین چلانے والا فیکٹری کے اندر مزدور بھی شامل ہے جس کو وہ تنخواہ ادا کرتا ہے، اس کا ڈرائیور بھی شامل ہے، اس کے جو چھوٹے ملازمین ہیں اس فیکٹری کے اندر وہ بھی شامل ہیں۔ دیکھیے
ایکسپورٹ کا جو ماڈل ہے وہ پوری اکانومی کو بینیفٹ کرتا ہے, تو یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں وہ شامل ہے, پہلی بات. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے, جو آپ نے سوشل سیکٹرز کی بات کی, اگر آپ اس دفعہ کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی اٹھا کے دیکھیں گے, اسلام آباد کے جناح میڈیکل کمپلیکس سے لے کے مظفر آباد کی دانش یونیورسٹی تک, گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں, سندھ میں جو بیکورڈ ایریاز ہیں اس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے اسپیشل رقم رکھی گئی ہے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن تھا دانش کو لے کے کہ یہ دانش اسکول اور یونیورسٹیاں جو پورے دا پور کے لیے, اور اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا یہ ہے کہ دی اسٹوڈنٹ مسٹ بی اے سنگل اور اے ڈبل آفن, جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو 2011 اور 12 میں دانش اسکول بنائے گئے تھے پنجاب کے اندر, وہ نہ ہوتے تو یہ بچے کدھر جاتے. تو یہ دیکھیے, اور ہاؤسنگ سیکٹر کی آلریڈی بہت بات ہو چکی ہے. میں نے جو ٹیسٹیمونیل اس دن پلے کیے, ایک ڈرائیور کو ملا اس کے اندر, ایک فیکٹری ورکر کو اس کا لون ملا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو 1 کروڑ کے اندر اپنا چھوٹا سا 5 پرلے کا گھر بنا لیتے ہیں, یا اس سے بھی چھوٹا بنا لیتے ہیں, یا کہیں ایسا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں جو شاید وہ ویسے نہ لے سکتے. تو آئی تھنک اوور آل اس میں تمام چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ لوور مڈل کلاس کو اور تنخواہ دار وہ جو مزدور ہے یا وہ لوور اسٹریٹا پہ کام کر رہا ہے, ان کا بھی بھرپور طریقے سے اس بجٹ میں خیال رکھا گیا ہے.